لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بھائیوں، آج کی گفتگو کے آغاز سے پہلے جی چاہتا ہے کہ ایک نعت شریف پڑھی جائے. وہ گفتگو کا آغاز نعت شریف سے کروں جو بہت خوبصورت کلام ہے. کسی عالم دین نے کہا ہے، فرماتے ہیں: نہ کچھ تمنا ہے میرے دل میں، نہ خواہشات و خیال کوئی. نہ کچھ تمنا ہے میرے دل میں، نہ خواہشات و کمال کوئی. انہی کو پانے کی آرزو ہے، نہ اور میرا سوال کوئی. انہی کو پانے کی آرزو ہے، نہ اور میرا سوال کوئی. فلک کے اوپر نہ اس زمیں پر، نہ چاند تاروں کی انجمن میں. فلک کے اوپر نہ اس زمیں پر، نہ چاند تاروں کی انجمن میں. ملے گا ایسا حسین کوئی، نہ پاؤ گے پر جمال کوئی. ملے گا ایسا حسین کوئی، نہ پاؤ گے پر جمال کوئی. اگر لکھے کوئی نعت احمد تو اس سے زیادہ لکھے گا بھی کیا. اگر لکھے کوئی نعت احمد تو اس سے زیادہ لکھے گا بھی کیا. بھرے جہاں میں نہیں ہے ان کی نظیر کوئی، مثال کوئی. بھرے جہاں میں نہیں ہے ان کی نظیر کوئی، مثال کوئی. مقام سدرہ سے اور آگے جس کی پرواز کی بلندی. مقام سدرہ سے اور آگے فکان قاب قوسین او ادنیٰ. مقام سدرہ سے اور آگے ہے جس کی پرواز کی بلندی. بیاں کرے اس کی شان رفعت، کہاں کسی کی مجال کوئی. اور بہت خوبصورت شعر ہے. کہتے ہیں: میری لحد میں بھی کاش یا رب، نکیر و منکر سے کہہ دیں آقا. میری لحد میں بھی کاش یا رب، نکیر و منکر سے کہہ دیں آقا. یہ شخص میرا ہی امتی ہے، نہ پوچھو اس سے سوال کوئی. میری لحد میں بھی کاش یا رب، نکیر و منکر سے کہہ دیں آقا. یہ شخص میرا ہی امتی ہے، نہ پوچھو اس سے سوال کوئی.
انہی کا غم میرا غم ہے محسن، انہی کی الفت ہے میری راحت، نبی کے غم کے علاوہ میرا نہیں ہے رنج و ملال کوئی۔ نہ کچھ تمنا ہے میرے دل میں، نہ خواہشات و خیال کوئی، انہی کو پانے کی آرزو ہے، نہ اور میرا سوال کوئی۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ذکر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات و صفات کا، آپ کی ولادت باسعادت کا، بلکہ آپ کی ذات اقدس سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا بیان دراصل تذکیر مصطفیٰ کا ذریعہ ہے۔ جو مومن کو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب کرتی ہے، اور ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہو، وہ عمل رضائے ربانی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متصادم نہ ہو تو وہ عین عبادت ہے، وہ عین عبادت ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی صورت میں جو لازوال نعمت عطا فرمائی ہے، وہ ہر لحاظ سے بے مثال ہے اور لازوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاندان عطا فرمایا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں ذکر فرمایا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا، قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ میں نے مشرق اور مغرب ساری دھرتی پر، کرۂ ارض پر سفر کیا ہے، میں نے بنو ہاشم سے بڑھ کر کوئی گھرانہ نہیں دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں دیکھی۔ اسی بات کو فارسی میں کسی شاعر نے کہا کہ آفاقہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ اے حبیب، میں نے آفاق کو اپنی گردش میں رکھا ہے، بڑے بڑے حسین و جمیل لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بڑی خوبیوں والے میری نگاہ سے گزرے ہیں، لیکن آپ سب سے منفرد اور بے مثال ہیں۔ والد گرامی سیدنا عبداللہ، ان کے بارے میں فرمایا، وَكَانَ عبد اللہ احسن اولاد عبد المطلب، جناب عبداللہ اولاد عبد المطلب میں سب سے زیادہ حسین تھے، کہ نور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ اور والدہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی قوم میں
سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھیں، عورتوں کی سردار۔ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ امْرَأَةٍ فِي قُرَيْشٍ نَسْبًا وَمَوْضِعًا، وہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے اور نسب کے لحاظ سے اپنے خاندان میں سب سے افضل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی حفاظت اس طرح سے فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، لم یلتقی ابوای فی صفاح، میرے آباء و اجداد میں بے نکاح تعلق کہیں بھی نہیں رہا ہے، پاکیزہ ترین تعلق، نور منتقل ہو رہا ہے۔ فرمایا لم یزل اللہ ینقلنی من اصلاب طیب، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاک پشتوں سے الی ارحام طاہرۃ، پاکیزہ رحموں میں منتقل کرتا رہا، صافیا مہذبا، جو صاف ستھرے تھے، انتہائی مہذب تھے۔ لم تتشعب شعبتان الا كنت في خیرهما، لا تتشعب شعبتان الا كنت في خیرهما، لوگوں کے طبقات میں سے ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین طبقے میں پیدا فرمایا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے جیسے معنوی کمالات میں بے مثال بنایا ہے، ویسے ہی ظاہری حسن و جمال میں بھی بے مثال بنایا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو پھونکنے کی صلاحیت ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ خوبیاں جو سب کو ملی ہیں اے محبوب، اکیلی تیری ذات کو اللہ نے عطا کر دی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے۔ وہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بعض لوگوں نے عینی کی جگہ عینو پڑھا ہے کہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ ایسے پیدا کیا کہ آپ کے دل میں چاہت نہ رہی کہ میری پیشانی ایسے ہوتی، میری آنکھیں ایسی ہوتی، میرا ناک ایسے ہوتا، میرے ہاتھ ایسے ہوتے۔ کسی کے ساتھ مشابہت کر کے دل میں احساس پیدا نہ ہوتا، پہلے ہی اللہ نے کاملوں میں سے اکمل، شریفوں میں سے اشرف، جمیلوں میں سے اجمل، اور نسب والوں میں سے انسب پیدا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کے پیکر تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ سے زیادہ کسی حسین کو نہیں دیکھا، ایسے لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے میں گردش کر رہا ہے۔
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کھلے گلاب کی طرح تھا. کان عرقہ لؤلؤا، اور جب کبھی آپ کی جبین اقدس پر پسینے کے قطرات نمودار ہوتے تو ایسے لگتا تھا جیسے موتی چمک رہے ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں من رآہ بدیہۃ ہابہ، جو شخص اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھتا تو آپ کی ہیبت اس پر بیٹھ جاتی. آپ کا ایک روب تھا خاص، آپ کا روب اور آپ کی ہیبت اس پر بیٹھ جاتی. ومن خالطہ معرفۃ احبہ، اور جو آپ کی ذات کریمہ کے ساتھ گھل مل جاتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا. یقول ناعتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، اور آپ کا ہر تعریف کرنے والا کہتا تھا کہ میں نے ان سے پہلے نہ ایسا حسین دیکھا ہے، نہ ان کے بعد حسین دیکھو. سبحان اللہ. حضرت کعب فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات مسرت کا اظہار فرماتے، کبھی کسی کی بات سن کر، کبھی کسی صحابی کو دیکھ کر مسرت کا اظہار فرماتے، استنار وجہہ کانہ قطعۃ من القمر، آپ کا چہرہ اقدس ایسے روشن ہو جاتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، ایک رات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ اوپر آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے اور ادھر زمین پر کائنات کا سراج منیر تشریف فرما ہے. وعلیہ حلۃ حمراء، اور آپ نے سرخ رنگ کا چوغا پہنا ہوا ہے یا سرخ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی ہے. فجعلت انظر الیہ والی القمر، میں جب آپ کے قریب گیا تو میں کبھی آپ کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، پھر کبھی آپ کو دیکھتا ہوں، پھر کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں. فلا هو عندی احسن من القمر، تو اللہ کی قسم آپ کی ذات اقدس کو میں نے چاند سے زیادہ حسین پایا ہے. وہ شاعر نے کہا نا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. ایک آدمی نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اکانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا چہرہ اقدس تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ جیسے تلوار چمکتی ہے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس چمکتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہ تلوار کی چمک سے میرے حبیب کے چہرے کو تشبیہ نہ دو، بل مثل القمر، ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کانما صیغ من فضۃ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مبارک ایسے دمکتا تھا گویا کہ چاندی سے ڈھالا گیا ہے، چاندی سے ڈھالا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاندی سے ڈھالا جانا یہ پاکیزگی کے حوالے سے ہے.
حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر مبارک اس وقت 7 سال تھی جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات رحلت فرما ہوئے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک رشتے کے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے، آج مجھے بھی بتائیے کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کیسے تھے۔ فقال، تو حضرت براء ابن عازب حضرت ہند سے حضرت حسن نے عرض کیا تو حضرت ہند نے جواب میں فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے بھی بڑی شان والے تھے اور لوگوں کی نگاہوں میں بھی آپ بڑے مرتبے اور بلند شان والے تھے۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ انور ایسے دمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اطول من المربوع، متوسط قد والے سے قدرے لمبے قد والے تھے۔ اقصر من المشذب، اور زیادہ لمبے قد سے جو معیوب لگے اس سے قدرے چھوٹا قد تھا، درمیان قد والے۔ عظیم الہامتی، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، اور جنوں پنجابی کہندے نے کہ سر وڈے سرداراں دے تے پیر وڈے گماراں دے۔ عظیم الہامتی، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ رجل الشعر، گھنگریالے بال تھے۔ ان فرقت عقیقتہ فرقہا والا فلا، اگر مانگ خود بخود نکل آتی درمیان میں سے تو آپ اس کو پسند فرماتے، اور اگر نہ نکلتی تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ اذا هو وفرہ، جب آپ کچھ وقت کے لیے بال کٹوانا چھوڑ دیتے تو کانوں کی لو کے نیچے تک آپ کے بال پہنچ جایا کرتے تھے، اور دندان مبارک باریک اور آبدار تھے، اور ان کے سامنے کے دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا۔ اذا تکلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، بات کرتے ہوئے ایسے دکھائی دیتا تھا گویا کہ آپ کے سامنے کے دانتوں سے روشنی نکل رہی ہے۔ گردن ایسی خوبصورت کأن عنقہ جید دمیۃ، گردن مبارک ایسی خوبصورت گویا کسی ماڈل کی تراشی ہوئی گردن ہے۔ فی صفاء الفضۃ، جیسے چاندی جیسی رنگت میں ڈھالا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اظہر اللون، چمکدار رنگت والے، اظہر کہتے ہیں کھلے ہوئے گلاب کے پھول کو۔ واسع الجبین، کشادہ پیشانی والے۔ ازج الحواجب سوابغا، ابرو خمدار گھنے اور باریک۔ من غیر قرن، ملے ہوئے نہیں تھے، درمیان میں فاصلہ تھا، دونوں ابرو جدا جدا تھے۔ بینہما عرق یدرہ الغضب، اور ان کے درمیان میں ایک رگ تھی، جب غصہ آتا تھا کبھی کسی وجہ سے تو وہ رگ جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ تب آتا آپ کو جب دین کا کوئی حکم پامال ہو رہا ہوتا تھا۔ اقن العینین،
بلندی مائل ناک، لہو نور، جس پہ ایک چمک تھی، کث اللحیہ، گھنی داڑھی والے، سہل الخدین، رخسار ہموار ہلکے، ذلیع الفم، اور دہن مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا مختلف انداز سے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ ہجر میں اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زندگی کی قسم اللہ نے ذکر فرمائی ہے، جن کا نا قسم کھانا، لعمرک، اے پیارے آپ کی زندگی کی قسم۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو قرآن کریم کے اولین مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں ما خلق اللہ تعالی نفسا اکرم علی اللہ من محمد، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی ایسا فرد پیدا نہیں فرمایا جو اللہ کی نگاہ میں حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز ہو اور محترم ہو۔ وما سمعت اللہ اقسم بحیات احد غیرہ، اور میں نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی کی زندگی کی قسم کھائی۔ اللہ اکبر، زندگی کی قسم تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ جس شہر میں بستے اس شہر کی اللہ نے قسم کھائی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے ہمیں اس شہر کی، اور اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ آپ کے تلوے مبارک اس شہر کی زمین کو چھو رہے ہیں۔ اس شہر کی زمین آپ کے مبارک تلووں کو چھو رہی ہے، آپ کے قدم نرالے ہیں۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے، آپ کے وجود کا ایک ایک انگ نرالا ہے۔ ایک میری انگلی ہے، اگر کسی کی طرف اٹھتی ہے لوگ اسے عیب دار کہتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ایک میرے محبوب کی انگلی ہے، چاند کی طرف اٹھتی ہے، اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ایک میرا لعاب ہے، اگر کسی چیز میں مل جائے، کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک میرے حبیب کا لعاب ہے، حضرت جابر کی ہنڈیا میں ملتا ہے تو وہ ہنڈیا جو 9-10 افراد کے لیے تیار ہوئی تھی، پورے لشکر کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا، شفا مل گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ لگا، شفا مل گئی۔ ایک میری انگلیاں، میں اگر کسی پیالے میں ہاتھ ڈال دوں تو لوگ اس پیالے سے پانی پینا پسند نہیں کریں گے۔ ایک میرے محبوب کی انگلیاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مشکیزوں کو ڈیل کے نچوڑ کے اس میں سے لاؤ، کچھ پانی نکال کے لاؤ۔ لایا گیا، پیالی کا لایا گیا پانی نچوڑ کے مشکیزوں میں سے، اور ایک پیالے میں لا کے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے حبیب نے یوں اس پیالے میں اپنا دست مبارک رکھ دیا، ان مقامات سے اللہ نے پانی جاری کر دیا۔ پورا وجود نرالا ہے، پورا وجود نرالا ہے۔ یہ نرالی ہستی رحمت للعالمین کے تاجور، محبوب رب کریم، اور امت کے لیے رؤوف اور رحیم، موسم بہار پیر کے روز 9 ربیع الاول عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ 622 بکرمی کو مکہ معظمہ میں طلوع صبح صادق کے بعد اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نیر تاباں اور سراج منیر بن کر سیدہ آمنہ کی گود کو منور کرتے ہوئے دنیا میں رونق افروز۔ تاریخ ولادت میں
مختلف آراء ہیں۔ علامہ ابن بر نے لکھا ہے کہ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوا۔ امام مالک اور امام رازی نے لکھا، اور ابو الخطاب ابن دحیہ کی کتاب میں، کتاب کا نام ہے التنویر فی مولد البشیر النذیر، اس میں لکھا کہ 8 ربیع الاول ہے۔ امام ابن عساکر اور امام شعبی نے کہا کہ 10 ربیع الاول ہے۔ امام ابن اسحاق اور امام طبری اور ابن خلدون نے کہا کہ 12 ربیع الاول ہے۔ 12 نے بعض لوگوں نے 17، بعض نے 18 اور بعض نے 22 ربیع الاول بھی لکھی۔ اور فلکیات کے ماہر، بہت معروف سیرت نگار محمود پاشا، انہوں نے 9 ربیع الاول کی تاریخ، اور تاریخ دول العرب والاسلام کے مصنف محمد طلعت عربی نے 9 ربیع الاول کو صحیح قرار دیا ہے۔ سیرت کی کتاب اردو میں رحمت للعالمین، اس کے مصنف ہیں قاضی سلمان منصور پوری، انہوں نے بھی 9 ربیع الاول کو ترجیح دی۔ اور ضیاء النبی سیرت کی کتاب ہے پیر کرم شاہ صاحب مرحوم کی، اس میں انہوں نے 12 ربیع الاول کو ترجیح دی۔ پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہر پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کے روز روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پیر کے روز مجھے پیدا فرمایا۔ پیر کے روز تاج نبوت سے سرفراز کرتے ہوئے اعلان نبوت پیر کے روز کیا، اور پیر کے روز انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، اس لیے میں پیر کے روز کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ولادت باسعادت کی خوشی کا طریقہ کیا ہم میں سے کوئی اپناتا ہے کہ پیر کے روز کا روزہ رکھتا ہو؟ کیسے؟ یہ کیسی خوشی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر، اللہ اکبر، حضرت عطاء ابن یسار فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے ہوئی۔ میں نے عرض کیا، ذرا غور کیجئے، میں نے عرض کیا کہ تورات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر آیا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں اور انجیل میں آپ کا ذکر مبارک آیا ہے، تو آپ مجھے آگاہ کیجئے کہ کس طرح سے آیا ہے۔ الفاظ بہت توجہ طلب ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بے شک تورات میں آپ کی وہی صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن کریم میں ہیں۔ پھر آپ نے تورات کی عبارت کو عربی میں منتقل کرتے ہوئے فرمایا، یوں سنایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وحرزا للمؤمنین، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا، امت کے لیے گواہ، وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، آپ کو حرز بنا کے بھیجا ہے، حرزا للمؤمنین، مومنین کے لیے جائے پناہ۔ سیدنا علی فرمایا کرتے تھے، انا کنا اذا حما لباس، جب کبھی جنگ عروج پر ہوتی، واحمرت الحدق، اور آنکھیں سرخ ہو جاتی جنگ کے لیے، تو ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اوٹ لیا کرتے تھے، اور دشمن کے قریب سب سے زیادہ اگر کوئی ہوتا تھا وہ تو خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہوتے۔ حرزا، جائے پناہ، اور انت عبدی و رسولی، تورات کے الفاظ ہیں، آپ میرے عبد ہیں
عبد خاص اللہ کے خاص بندے اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ لیس بفظ، نہ تلخ مزاج، ولا غلیظ، اور نہ سخت دل، ولا سخاب بالاسواق، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے۔ یا اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ نہ وہ ہستی کہ جن کے لیے ہٹو بچوں کا شور مچ جائے، سائرن بجنے لگیں کہ وہ آ رہے۔ لا سخاب بالاسواق ولا يدفع السیئہ بالسیئہ، اور نہ بدسلوکی کا جواب بدسلوکی کے ساتھ دینے والے ہیں، بلکہ لیکن یعفو و یصفح، معاف کر دینے والے، درگزر کر دیتے ہیں۔ وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةِ الْعَوْجَاءَ، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ایک ٹیڑھی ملت یا انسانیت کو درست نہ کر دے، آپ کو اللہ واپس نہیں بلائے گا۔ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بہی طور کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسی کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ اور ربوبیت اور الوہیت کو تسلیم کر لیں۔ فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، اس کلمے کے ذریعے راہ حق سے اندھوں کو اللہ کے حبیب بینا کر دیں گے اور آنکھیں کھل جائیں گی، حق کی راہ واضح دکھائی دینے لگے گی۔ وَآذَانًا صُمًّا، بہرے کان، وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور جہالت کے غلافوں میں لپٹے ہوئے دلوں سے غلاف ہٹ جائیں گے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو تورات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا، فرماتے ہیں میں حتیم کعبہ میں تھا، میں نے دیکھا کہ میری پشت پر ایک بہت بلند درخت اگا ہے جس نے آسمان کی بلندی کو چھو لیا ہے، اور اس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں پھیل گئی ہیں، اور اس درخت سے نور چھن چھن کر فضاؤں کو منور کر رہا ہے۔ پھر انوار اس قدر بکھرتے ہیں کہ سورج کی تاوانی مان پڑ گئی ہے۔ میں نے دیکھا قریش کے لوگ وہاں جمع ہیں، کچھ شوق سے آگے بڑھے اور شاخوں سے لپٹ گئے اور لٹک گئے، کچھ غصے سے بڑے بڑے کلہاڑوں کے ساتھ اس نورانی درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ میں گھبرا کر اٹھا، میں نے ایک کاہنہ کو خواب سنایا، اس نے تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کے جاہ و جلال اور عظمت و کمال کی پوری دنیا میں دھوم مچ جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ولادت باسعادت پر آپ کے دادا نے آپ کا اسم گرامی محمد رکھا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ آپ نے یہ نرالا نام رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، میں چاہتا ہوں کہ ایسا میں نے نام رکھا اس لیے رکھا ہے کہ اللہ آسمانوں میں ان کی تعریف کرے اور زمین پر اس کی مخلوق ان کی تعریف کرے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنے کئی صفاتی نام خود ذکر فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا۔ انا عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، اللہ کے ہاں میرا نام خاتم النبیین لکھا گیا ہے۔ انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا محبوب ہوں اور اس پر اتراتا نہیں۔ انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ، انا اکرم الاولین والآخرین، انا قائد المرسلین، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے میری ذات ہے جس کو اٹھایا جائے گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، جب وفد بن کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے تو میں ان کی قیادت کر رہا ہوں گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب انبیاء بھی چپ ہو جائیں گے تو میں ان کا ترجمان ہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انا مبشرہم اذا یئسوا،
جب لوگ نا امید ہوں گے تو میں بشارت دینے والا ہوں گا. اور انا الماحی الذی یمحا بی الکفر، میں ماحی ہوں جس کے ذریعے سے کفر کو مٹایا جائے گا. انا العاقب الذی لیس بعدی نبی الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انا نبی التوبہ انا رسول الرحمہ، یہ وہ ہستی ہیں جو اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے ہمیں نصیب فرمائی ہیں. اس پاک باز ہستی کی سیرت طیبہ پر آئندہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تورات میں یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ بازاروں اور گلیوں میں شور مچانے والے نہیں تھے، کیا ان کی آمد کی خوشی میں ہم اپنے بازاروں اور گلیوں میں شور تو نہیں مچا رہے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ رؤوف ہیں، رحیم ہیں. آپ نے خطبہ سے یہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ نام رؤوف اور رحیم اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں، لیکن سننے اور سنانے والے کیا ان کے مزاج میں کوئی شفقت ہے اور مہربانی ہے؟ آپ صادق ہیں اور امین ہیں، شکور ہیں اور جواد ہیں. کیا ہم نے بھی اپنے کردار میں صداقت، امانت، مزاج میں شکر اور سخاوت کا رنگ نمایاں کیا ہے؟ الحمدللہ ہمیں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی محبت کی دولت حاصل ہے. عشق نبی ہمارے ایمان کی علامت ہی نہیں، اصل ایمان ہے. الحمدللہ ایمان کا اصل سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی معرفت کا ایک ہی ذریعہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ کا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جائیں. جن کے سینے میں حضور کی محبت نہیں وہ ایمان سے خالی سینہ ہے، لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں محبت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت حاصل ہے، اور ہم سب عاشقان رسول ہیں. بے شک یہ بہت بڑی سعادت ہے جس پر خوشی کا اظہار بالکل بجا ہے. کیوں جی حضرات، اس میں کوئی شک ہے نہیں، لیکن یاد رکھیے کہ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہر فرد کو اللہ اور اس کے رسول نے اس دعوے میں کامیابی کا ایک لائحہ عمل دیا ہے، اور یہ لائحہ عمل رہتی دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک کسوٹی ہے. اور وہ لائحہ عمل کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزارے گا وہ حقیقت میں کامیاب. تو آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا را یہ کبھی غور کرتے رہا کیجئے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ان سوالوں کا خود جواب دیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے جو شدید دکھ اٹھائے ہیں ان کو یاد کر کے کبھی ہماری آنکھوں سے کوئی آنسو ٹپکا ہے؟ اللہ اکبر اللہ. اعلان نبوت کے بعد 2 بیٹیوں کی نسبت ٹوٹ گئی یا طلاق ہو گئی. ہجرت کرتے ہوئے ایک بیٹی پریگننسی کے پوزیشن میں تھی، حمل ضائع ہو گیا. کوئی مشقت یاد کر کے ہمیں ہمارا دل کبھی تڑپا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حالات کو جاننے کے لیے ہم کتنے بے چین ہیں. سیرت کی کتنی کتابیں ہیں جو ہماری نگاہوں سے گزرتی رہتی ہیں حبیب کے حالات کو جاننے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نے ہمیں کتنی مرتبہ اکیلے میں تڑپایا ہے، اور کتنی مرتبہ پیار بھرے جذبات کے ساتھ بے اختیار دل کی گہرائیوں سے ہم نے درود پاک پڑھا ہے. ہماری ذاتی مصروفیات، ہمارے رویے، ہماری رفتار اور گفتار میں
سیرت مصطفیٰ کی کتنی جھلک ہوتی ہے. ہم نے گھر پر خوب چراغاں کیا ہے، کیا اس گھر کے اندر، خدا را غور کیجئے، جس گھر کو ہم نے خوب روشن کیا ہے اس گھر کے اندر اماں خدیجہ اور اماں عائشہ کے گھر کی جھلک نظر آتی ہے؟ اس گھر کے اندر بیوی کے حقوق اور اولاد کے حقوق ادا ہو رہے ہیں؟ کتنی ام کلثوم بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جن کے رشتے ٹوٹ گئے اور ہم انہیں گھر میں خوشی سے رکھتے ہوئے ان کی شادی کے لیے فکر مند ہیں. کتنی فاطمائیں ہیں جن کو رخصت کرتے وقت ہم اللہ کے حبیب کے نقش قدم پر چلتے ہیں. میں تو اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے وہ سارے سامان جمع کر لیتا ہوں جو میرے حبیب کی سنت کو پامال کر رہے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں علم اور دانش اور تحریر اور تقریر یا دولت اور ثروت سے نوازا ہے تو ہماری یہ صلاحیتیں اور یہ وسائل کس قدر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے پر صرف ہو رہے ہیں. جس بازار کو، خدا را غور کیجئے، جس بازار کو ہم نے لاکھوں روپے صرف کر کے سجایا ہے اس میں فروخت کے نظام کو ہم نے کتنا سنت کے قریب کیا ہے. جس بازار کو ہم نے لائٹنگ سے سجا دیا ہے اور بازار کی یونین کے سربراہ آ کر فیصلہ کرتے ہیں، انعام دیتے ہیں کہ کس نے زیادہ سجایا ہے. کیا اس بازار میں 2 نمبری مال، کیا اس بازار میں کم تولنے اور کم ناپنے کا نظام، کیا اس بازار میں سودی کاروبار، کیا اس بازار میں ناجائز منافع سے حاصل کیے جانے والا مال، اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ جس گلی کو ہم نے جھنڈیوں اور کمکموں سے بھر دیا ہے اس گلی میں راہ گزرتی ہوئی اماں عائشہ کی بیٹیاں اور اماں فاطمہ کی بیٹیاں کتنی عزت اور ناموس کو محفوظ کرتے ہوئے گزرتی ہیں اور کتنی بری نگاہوں سے بچتے ہوئے گزرتی ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ وہ غور طلب سوالات ہیں اور مجھے حوصلہ نہیں پڑتا یہ بات کہتے ہوئے کہ آج اگر میرے دروازے پہ دستک ہو بالفرض اور یہ بتایا جائے مجھے کہ باہر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے ہمراہ آئے ہیں اور تمہارے گھر کے اندر آنا چاہتے ہیں، کیا میں بے ساختہ دروازہ کھولنے پر قادر ہوں؟ کیا میں اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اپنی عدالتوں میں لے جانے کی گنجائش رکھتا ہوں، بازار میں لے جانے کی گنجائش رکھتا ہوں، اپنے تعلیمی اداروں میں لے جانے کی گنجائش رکھتا ہوں، اپنی پارلیمنٹ میں لے جانے کی گنجائش رکھتا ہوں؟ خدا را اس نفاق کی زندگی سے اپنے آپ کو ہم نکالیں اور ڈھالیں اپنی زندگی کو اس طرز پر جو طرز اپنے حبیب ہمارے لیے نجات کا سامان بنا کے چھوڑ گئے ہیں. ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم انہیں پکڑے رکھو گے مضبوطی سے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.